ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. سیٹھی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ پرسنلی ان کے ساتھ کیا ہوا. سیٹھی صاحب آپ کو ڈیلیور کر دیا گیا, آپ وہاں سے شروع کریں. جی ہاں, میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پولیس اور آئی بی نے مجھے گرفتار کیا, تھانے میں رکھا, رف اپ کیا, تھانے میں رکھا, پٹیاں باندھ دی کر کے مجھے پھر 14 گھنٹے کے بعد دے ہینڈڈ می اوور ٹو دی آئی ایس آئی. جب مجھے آئی ایس آئی کے حوالے کیا گیا تو جب میری پٹیاں وٹیاں اتاری گئی تو میرے سامنے 2 سولجرز کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے, آپ کو پکڑا انہوں نے, یہ ہوا, اور 14 گھنٹے آپ ان کے پاس رہے ہیں, اب آپ ہمارے حوالے آ گئے. سب سے پہلے ہم آپ کی میڈیکل ابھی ڈاکٹر کو بلا کے ہم چیک کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, میں آئی ایس آئی کسٹڈی میں کچھ دن لاہور میں رکھا, پھر کچھ دن اسلام آباد میں کسی سیف ہاؤس میں رکھا, کوئی کم از کم 3 ہفتے رکھا. آئی واز ٹریٹڈ ویری ویل, ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے, یہاں تک کہ اتنی اچھی ٹریٹمنٹ تھی. اور انہوں نے اپنی پوری تفتیش کی, جو بھی میرے پہ چارج لگایا آئی ایس آئی نے, اور مجھے آ کے کہہ دیا ہم نے پوری تفتیش کی ہے, بالکل غلط چارج ہے آپ کے خلاف اور بڑی زیادتی ہو رہی ہے, مگر ہم مجبور ہیں. ہمیں کہا گیا ہے, کس نے کہا ہے؟ سیف الرحمان صاحب نے, سینیٹر سیف الرحمان جو احتساب بیورو کے چیف تھے, انہوں نے میاں نواز شریف کے کان بھرے تھے, اور میاں صاحب کے کان بھر کے اور ان کا نام استعمال کر کے ڈی جی آئی ایس آئی جو ضیاء الدین بٹ صاحب تھے اس وقت, ان کو کہا کہ اس بندے کو گرفتار کر کے ٹیچ ہم اے لیسن. انہوں نے لاہور میں جو ہیڈ تھے آئی ایس آئی کے, اعجاز شاہ صاحب, ان کو وہ چھٹی پہ کہیں جا رہے تھے, واپس بلایا اور کہا کہ پرائم منسٹر کے آرڈرز ہیں, یہ کیا جائے. بیفور دی آئی ایس آئی کوڈ ایکٹ, سیف الرحمان نے جمپ دا گن, کیونکہ ان کا خیال تھا آئی ایس آئی رف اپ نہیں کرے گی, تو ان کو رف اپ کرنا بڑا ضروری ہے, ان کو ذرا سبق سکھایا جائے. تو پولیس اور آئی بی کے ذریعے انہوں نے مجھے سبق سکھانے کی کوشش کی. آئی ایس آئی نے مجھے پروٹیکٹ کیا, پوری انویسٹیگیشن کی. جنرل غلام احمد صاحب تھے, جی اے, جنرل جی اے, ہی واز ہیڈ آف انٹرنل ونگ آف آئی ایس آئی. وہ خود مجھے ملنے آئے, انہوں نے مجھے خود آ کے ساری کہانی بتائی اور کہا کہ مجھے جنرل مشرف کے انسٹرکشنز ہیں کہ اگر آپ انوسنٹ ہیں تو کوئی کارروائی نہیں ہوگی, جو بھی مرضی کہہ دے. یہ مجھے جنرل جی اے نے بتایا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ کا کیا رول تھا. آئی ایس آئی نے گورنمنٹ کو یہ کہہ دیا ہم نہیں کر سکتے پروسیکیوٹ, ہی از انوسنٹ, ان کو کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا, یہ بالکل انوسنٹ ہے, زیادتی ہو رہی. یہ کہہ کے جنرل جی اے نے اپنی رپورٹ جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو دے دی. بٹ صاحب ہینڈز اپ ہو گئے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے آگے پاس آن کر دی. اٹارنی جنرل چودھری فاروق صاحب تھے, سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن ہوئی, ہائی کورٹ میں ہوئی, جسٹس کھوکر صاحب تھے ہائی کورٹ میں, انہوں نے کہا ہماری جورسڈکشن نہیں ہے, بھاگ جائیے, ہم نہیں بلا سکتے, ہم نہیں کسی کو کچھ کر سکتے. مائی وائف جگنو موسن وینٹ ٹو دا سپریم کورٹ, خالد رانجھا میرے وکیل تھے, اور آج کل ایک جج صاحب ہیں جو کہ شبر رضا تھا, وہ بھی میرے وکیل تھے, اور ساری سول سوسائٹی میرے ساتھ تھی, اور 3 جج صاحب تھے, چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب, جسٹس ممون قاضی صاحب تھے, اور ایک جج صاحب اور تھے. انہوں نے کیس سنا اور انہوں نے پوچھا چودھری فاروق صاحب کو کہ یہ آپ غداری کا الزام لگا رہے ہیں, کیا ایویڈنس ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس کورٹ میں نہیں بتا سکتا, میں ایک فائل دکھاتا ہوں آپ کو. انہوں نے فائل دکھائی, فائل آئی ایس آئی کی فائل تھی جس میں لکھا ہوا تھا کوئی چارج نہیں ہے اس کے اوپر, اور انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی چیمبرز میں کہ کچھ کریں, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اور انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے ہم. یہ سپریم کورٹ نے کیا, مجھے چھوڑا, عزت کے ساتھ چھوڑا, اور کہا جسٹس ممون قاضی نے ایک سیپریٹ نوٹ لکھا کہ اس کے بعد اگر ان کو کسی کیس میں بھی گرفتار سیف الرحمان نے کیا تو سپریم کورٹ کی اجازت لے کے آپ کریں گے, اس سے بغیر نہیں کر سکتے, کیونکہ سیف الرحمان کی یہ کوشش تھی کہ یہاں سے نکلے گا میں کسی اور کیس میں پکڑ کے اس کو اندر کروں گا اور اس کو تنگ کروں گا, اور جسٹس ممون قاضی نے سیپریٹ نوٹ لکھا. تو یہ تو ہمارے سپریم کورٹ کی ہیروئک کنڈکٹ ہے, اور یہ ہماری آئی ایس آئی کا ہیروئک کنڈکٹ ہے کہ انہوں نے غلط کام نہیں کیا. اور اس طرف آئی بی کا کام اور پنجاب پولیس کا کام آپ کے سامنے ہے. تو یہ تو وہ کہانی تھی. اچھا, آج کی جو کہانیاں ہیں, آئی ایس آئی اور ایم آئی نے بلوچستان میں جو یہ ڈسپیئرڈ, آپ کا کیا خیال ہے, یہ پولیس کر رہی ہے وہاں غلط یا صحیح؟ چیف جسٹس صاحب کے پاس کیسز ہیں, وہ فیصلہ کریں گے یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا. مگر اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں. وہاں ایک سیسیشن موومنٹ چل رہا ہے, ایک انسرجنسی چل رہی ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں, وائلیشن ہو رہی ہے. اب کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کون سا قانون ہونا چاہیے, کون سا قانون نہیں ہونا چاہیے, یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے. مگر ڈسپیئرڈ کہ ہر کسی کو ڈسپیئر نہیں ہونا چاہیے. میں ڈسپیئر ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ہو چکا ہوں. کہ ایک دفعہ ضیاء الحق کے زمانے میں آئی بی نے مجھے اور پولیس نے پکڑا
تھا اور پھر چھوڑنا پڑ گیا, کوئی چارج نہیں بنا سکے تھے. اور ایک دفعہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ملٹری انٹیلیجنس نے پکڑا تھا, FIU نے پکڑا تھا, اور وہ بھی کوئی چارج نہیں بنا سکے. اور اس وقت بھی بھٹو صاحب نے ایک عدالت بنائی تھی, حیدرآباد ٹرائیبیونل کیس, جو کہ اگر وہ چلتی رہتی تو 20 سال چلتی رہتی, کیونکہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے, وہ بھی مجبور تھے. اور وہ جج حضرات پرائیویٹلی کہتے تھے آپ کو ہم نے ایک پنجرے میں ڈالا ہے, ہم آپ سے بھی بڑے پنجرے میں ہیں. یہ باتیں ہوتی تھی وہاں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجنسیاں کرتی ہیں, غلط کام بھی کرتی ہیں اور کبھی کبھی صحیح کام بھی ہو جاتے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں. تو بات یہ ہے کہ یہ عمر چیمہ صاحب کے ساتھ جو ہوا, اس میں یہ غلط کام ہے اور اس میں ایجنسیاں انوالوڈ ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں اس میں IB شائبی نہیں انوالوڈ, یہ ساری سرکمسٹانشل ایویڈنس. اچھا یہ کب کرتی ہیں اس قسم کے حرکت؟ میں نے ابھی آپ کو ISI کو کلین چٹ دی, مگر اس کیس میں 2 ملٹری ایجنسیاں میں ان کو کلین چٹ نہیں دے سکتا. اس لیے نہیں میں دے سکتا کیونکہ یہ اس قسم کے کام, کیونکہ فوج کے خلاف جو لکھے گا ان کو وہ سبق سکھاتے ہیں. میں نے جو کام کیا تھا, میں نے تو کچھ اور بات کی تھی, میں نے تو کرپشن کی بات کی تھی اور گورنمنٹ کی بات کی تھی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں میاں صاحب کے کان بھرے گئے تھے, ان کو پورا کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تھا, مس لیڈ کیا گیا تھا, اور ان کے کندھے پہ اوپر میرے اوپر فائرنگ کروائی تھی سیف الرحمان نے. انہوں نے بہت نقصان کیا میاں نواز شریف صاحب کا. اور بعد میں جب میاں صاحب اور میں بیٹھے تو ہم نے یہ کلیریفیکیشن ساری بات کہانی اکٹھی کی, تو ایک دوسرے کو پھر ہم نے دلاسا دیا کہ یہ ہو جاتا ہے, ڈونٹ ناٹ ٹو وری. تو یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجنسیاں کرتی ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اور فائنل اگر 1 منٹ ہے تو آج کی باتوں کے ساتھ ایک اور بھی آپ کو میں لنک کر دوں. جب میں باہر آیا, سپریم کورٹ نے مجھے فری کیا, تو میں نے کیس کیا ہائی کورٹ لاہور میں کہ مجھے بتایا جائے کہ مجھے کس نے گرفتار کیا تھا. کیونکہ ISI نے جو ڈاکیومنٹ سائن کیے ہینڈ اوور اور ٹیک اوور کے, وہ 14 گھنٹے میری ایکچولی جب مجھے 2:30 بجے صبح اٹھایا گیا اور شام کے 4 یا 5 بجے مجھے ہینڈ اوور کیا گیا, وہ ایک گیپ پیریڈ تھا جس میں پولیس رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہ رہی تھی کہ ہم نے اس کو اٹھایا ہے, کیونکہ مجھے کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور ISI نے بڑے خیال سے مجھے رکھا, بڑے پیار سے مجھے رکھا, میری پوری ہیلتھ کی خیال کیا, سب کچھ کیا. تو انہیں ڈر تھا کہ اگر کچھ ہو گیا تو یہ ریکارڈ تو شو کر رہا ہے کہ ہم نے تو 14 گھنٹے کے بعد لیا ہے. تو وہ بڑے کنسرن تھے. میں نے کیس کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ 14 گھنٹے مجھے کس نے رکھا اور کس قانون کے مطابق رکھا. اور آپ کو یہ دلچسپی کی بات ہے کہ جو جج صاحب نے یہ کیس سنا وہ جسٹس رمدے تھے جو آج سپریم کورٹ میں ہیں. اور ہم نے جسٹس رمدے صاحب سے کہا کہ آپ حکم کریں پولیس کو کہ ریکارڈ لائے اور بتائے. تو جسٹس صاحب نے کہا بالکل میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ سوچ لیجئے کہ اگر یہ پولیس نے کیا تھا تو آپ کا کیا خیال ہے پولیس ریکارڈ لائے گی؟ یہ عدالت میں یہ بات ہوئی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, اس کو بھول جائیے. اور ہم نے کہا بڑی اچھی ایڈوائس دی ہے, کیونکہ پولیس اپنے خلاف تو ریکارڈ نہیں لائے گی. تو وہ 14 گھنٹے ابھی بھی آئی واز ڈسپیئرڈ, میرا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہیں بھی. تو یہ ہوتا ہے, یہ جو عمر چیمہ کے ساتھ بھی ہوا ہے اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں. سیٹھی صاحب اس کا ایک بڑا ویری وائٹل کوشچن ہے کہ اگر یہ ہوا ہے نیچرلی جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے ایجنسیز انوالوڈ ہے, کوشچن اس کے اس کو انویسٹیگیٹ کون کرے گا, دیٹ از اے کوشچن. لیکن ناظرین یہ ہم پوچھیں گے سیٹھی صاحب سے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.